إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة. رواه البخاري. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انسان بنایا، اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس جمعے کے خطبے میں یہ بات بتائی جائے گی کہ جنت میں نبی سے قریب کون ہوگا، یا جس کو ہم عام لفظ میں یہ کہیں رسول کا پڑوسی کون بنے گا. ہمیں جانتے ہیں کہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور اہل ایمان اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو اچھا انعام دے گا جنت کی شکل میں. جنہوں نے اسلام قبول کیا اور شرک نہیں کیا، ایمان پر ان کی موت ہوئی، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگا جو اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہوگا، اللہ کے نبی کا ساتھی ہوگا، نبی کا پڑوسی ہوگا. کیا ایسا سوال ہمارے ذہن و دماغ میں بھی آیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہ نبی کے قریب کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جی یہ سوال ہے. تو آئیے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. احادیث میں بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نبی کے قریبی ہوں گے، نبی کے ساتھی ہوں گے، نبی کے پڑوسی ہوں گے، نبی کے قریب رہیں گے جنت کے اندر. آج کے اس جمعے کے خطبے میں 6 لوگوں کا تذکرہ کروں گا. پہلے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرے، نبی کی سنتوں کی پیروی کرے، نبی کی اطاعت کرے، نبی کی باتوں کو تسلیم کرے، نبی سے کافی زیادہ لگاؤ اور محبت ہو، ایسا آدمی نبی سے قریبی ہوگا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا قیامت کب قائم ہوگی. سوال یہ پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تم کو قیامت کی کیا پڑی ہے، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کی ہے، بس میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ آخرت میں ہوگے جس سے تم محبت کر رہے ہو۔ ہماری اور آپ کی جس سے محبت ہو، جس سے دوستی ہو، آخرت میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہم جس کو دوست دنیا بنا رہے ہیں، جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، چاہے دوستی اچھی ہو، محبت اچھی ہو، چاہے محبت خراب ہو، جس کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں اور اس سے دوستی کر رہے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ جو کافروں سے محبت کرتا ہے، کافروں کو دوست بناتا ہے، ظالموں کو اپنا محبوب جانتا ہے، فاسقوں، فاجروں اور گنہگاروں کو اپنا قربی مانتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و دوستی آخرت میں ملا دے گا، جن کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ جو لوگ اچھے لوگوں کو چاہتے ہیں، اہل ایمان کو چاہتے ہیں، صحابہ کو چاہتے ہیں، نبی کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے نیک لوگوں سے ملا دے گا۔ تو جس سے جس کی محبت ہوگی، قربت ہوگی، دوستی ہوگی، آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ نیک لوگوں سے محبت ہے، آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ برے لوگوں سے اس کی دوستی ہے، محبت ہے، آخرت میں برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان نبی کا پڑوسی ہوگا۔ محبت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ نبی کا جب نام آئے تو لوگ انگوٹھے چومنا شروع کر دیں۔ محبت یہ بہت بڑی چیز ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، بڑی نزاکت ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ چیز۔ محبت کہتے ہیں کہ اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینا، اپنی دل کی خواہش کو مٹا دینا، نبی نے جو کہا وہ تسلیم کرنا۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق نہیں بتاتا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا چہرہ نہیں بتاتا کہ ہم نبی کے فالوور ہیں، ہمارا دین اور دھرم نہیں بتاتا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ قدم قدم پر ہم نبی کی اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ نبی کی محبت یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت مشکل سے ملتی ہے، اس کے لیے اپنی ساری خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، تب جا کر کے محبت حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ رسول نے یہی کہا کہ میرے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ پیارے نبی نے جواب میں فرمایا، کہا تم جس سے محبت کرتے ہو تم اس کے ساتھ رہو گے آخرت میں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی جس قدر نبی سے محبت کرے گا اور نبی کی تعلیمات کو تسلیم کرے گا اور اپنی زندگی میں سنتوں کو نافذ کرے گا، وہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہوں گے، نبی کے پڑوسی ہوں گے، بہت زیادہ نبی پر درود بھیجنے والے، درود بھیجنے والے، اللہم صلی علی محمد جو درود ہے، درود پڑھنے والے، یہ نبی سے سب سے قریبی لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، کہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا، سب سے قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ نبی سے محبت اور نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ درود کی بڑی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور اس محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ نبی پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو بار بار پڑھتے رہیں، صبح و شام پڑھتے رہیں، دعاؤں میں پڑھتے رہیں، نماز میں پڑھتے رہیں۔ اس کو پڑھنا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے۔ جو جس قدر جتنا زیادہ نبی پر درود بھیجے گا وہ اس قدر قیامت کی نبی سے قریب ہوگا۔ صبح سے لے کے شام تک ہو جاتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، مگر بہت سارے مسلمان نبی پر درود بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھنے والے تو ٹھیک ہے، تحیات میں تو درود پڑھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ درود بھی کوئی چیز ہے۔ درود بھی عبادت ہے،
درود بھیجنا بھی ثواب کا کام ہے. درود بھیجنے سے کیا ہے، دل کی تکلیف دور ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے. یہ سب درود شریف کی فضائل ہے. درود پڑھنے سے نبی کی قربت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں ایسا انسان نبی سے قریب ہوگا جس کو ہم یہ کہیں کہ نبی کا پڑوسی ہوگا. تیسرے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق بہت اچھا ہو. نبی سے قریبی کون لوگ ہوں گے؟ نبی کے پڑوسی کون لوگ بنیں گے؟ جن کا اخلاق بہت اچھا ہو، ان کا کیریکٹر اچھا ہو. سخت کلامی کرنا، بد کلامی کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، ہمیشہ غصے میں رہنا، ہمیشہ اپنا زور اور طاقت کا مظاہرہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. مسلمان بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، نبی کا ماننے والا بہت نارمل ہوتا ہے، وہ اخلاق ہوتا ہے. تو اخلاق حسنہ کی اتباع و پیروی کرنے والا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا، نبی کا پڑوسی ہوگا. ترمذی شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، اور بعد میں احاسنکم اخلاقا. کہا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے مجلس کے اعتبار سب سے قریب وہ شخص ہوگا، تم میں سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہے، تم میں سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہے. اور مجلس کے اعتبار سے قیامت کے دن قریب سب سے وہ شخص ہوگا تم میں جس کے اخلاق اچھے ہوں. نبی سے وہی قریب ہوگا، نبی سے وہی قریب ہوگا، نبی کا وہی پڑوسی بنے گا، نبی سے قریب وہی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. آپ کا اخلاق اور کیریکٹر بہت اعلیٰ تھا. اللہ نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے اور فائز ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی دنیا میں بے شک رحمت کے لیے، آپ کا دنیا مانا رحمت ہے، آپ دنیا اور آخرت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. دونوں جہاں کے لیے آپ سراپا رحمت ہیں. آپ کا اخلاق اور کردار آپ دیکھیے، بڑے بڑے دشمنوں نے گواہی دی. ہم اپنے اور صحابہ اور بڑے بڑے مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دشمنوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی انسان پورے دنیا پر نہیں آیا. آپ مائیکل ہارٹ کی کتاب پڑھیے. یہ ہمارے جو اصلی میڈیا میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ کون تھا. مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے. اس نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کی زندگی کو جمع کیا ہے. 100 لوگوں کی ہسٹریاں لکھی ہے اس نے. عیسائی آدمی ہے یہ مائیکل ہارٹ، عیسائی آدمی ہے. اس عیسائی آدمی نے جو اپنے نبی کو ماننے والا عیسیٰ کو، اس مائیکل ہارٹ نے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا ہے. 100 لوگوں کی ہسٹری لکھی ہے، 100 لوگوں کی تاریخ لکھی اپنی کتاب کے اندر. سب سے پہلے نمبر پر جس نبی کا تذکرہ کیا ہے، جس آدمی کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ مائیکل ہارٹ لکھنے پر مجبور ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی آدمی ہوں، میں نے اپنے نبی کو ذکر نہیں کیا ہے. عیسائی لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، عیسائی لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے عیسیٰ کو 6 یا 7 نمبر پر جمع کیا ہے. میں نے نبی کو محمد کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تاریخ انسانی میں ان سے بہتر کوئی آدمی نظر نہیں آیا. حق جو ہے، سچ ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے کہ ہم اور آپ کیا بات کریں. دشمن بھی اس کی گواہی دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق تھے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے. ہم اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گاؤں اور معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں. ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے. ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اسلام اسی کا حکم دیتا ہے. تو قیامت کے دن نبی سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اگر ہمارا اخلاق بگڑا ہوا ہے، ہم نبی سے بہت دور، دنیا کے اندر جیسے ہے آخرت میں بھی دور ہوں گے. چوتھے نمبر پر یتیم کی کفالت کرنے والا. نبی کا پڑوسی کون بنے گا؟
نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے، بچے بے سہارا ہو گئے، بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، کھلانا ہے، پہنانا ہے، دوا علاج کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ کر اس کی تربیت کریں۔ ہم اپنے رشتے دار کے گھرانوں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، کوئی یتیم بچہ ہے، ہم اس کی کفالت کریں، اس کو کچھ پیسے دیں، اپنا مال خرچ کریں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، اس کو پہنائیں۔ اسلام کا یہ سبق ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو پھٹکارو مت۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو پھٹکارو مت، بھگاؤ مت۔ اسلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی یتیم تھے، انہوں نے یتیمی کی زندگی دیکھی ہے، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیموں کی ریکھ دیکھ کرنے والا، یتیموں کے کام آنے والا، دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں۔ یہ انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ 20 کی انگلی ہے، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ لمبائی چوڑائی نہیں ہے، بہت دوری نہیں ہے، جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں میں اور جنت، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا مسلمان، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انسان مسلمان جنت میں دونوں اس طرح رہیں گے جیسے دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، ایسا انسان جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو یتیم کی کفالت کرنے سے جہاں جنت ملتی ہے یہ تو طے ہے، وہیں پر یہ بھی بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور نبی کی صحبت حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننے کا ذریعہ بناتی ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کثرت سے نفلی نماز کی پابندی کرنا، کثرت سے نماز کی پابندی کرنا، اور وہ بھی نماز کیسی؟ نوافل کی پابندی کرنا، فرض نہیں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اس میں تو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اگر ہم کو نبی کا پڑوسی بننا ہے، نبی کا قریب بننا ہے، نبی سے قریب رہنا آخرت میں، تو پانچواں جو نسخہ ہے وہ ہے کثرت سے سجدہ کرنا، نفلی نماز پڑھنا۔ نبی کے خادم تھے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیہ اسلمی نبی کے خادم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وضو بنانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ربیہ نے پانی لا کر کے پیر رکھ دیا۔ ربیہ کے اس عمل پر نبی بہت خوش ہوئے اور کہا ہے ربیہ تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن نبی کا خادم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے بولو۔ ایسے نبی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب سوال ہو رہا رحمت اللہ عالمین کی طرف سے کیا چاہیے، دیکھیے ہم اور آپ کیسے کیا مانتے فوراً، ہمارا اور آپ کا مزاج کیسا، ہم کو مال چاہیے، دولت چاہیے، زمین چاہیے، جائیداد چاہیے۔ ربیہ اسلمی کے مزاج کو دیکھیے، ربیہ اسلمی نے پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ ربیہ اسلمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں آپ کی دنیا میں خدمت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، ایسی میری خواہش ہے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ دیکھیے ایک رسول کے چاہنے والے، ایک رسول سے محبت کرنے والے کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اس کی مانگ کیا ہوتی ہے، اس کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ وہ ربیہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں جیسے دنیا کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کا ساتھی بنا ہوں، آپ کا پڑوسی بنا ہوں، ہمیشہ آپ کے پاس لگا رہتا ہوں، میری شدید خواہش ہے کہ جنت بھی آپ کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی مانگ، ان کا دماغ بہت اونچا ہے، ان کی سوچ بہت بڑی ہے، یہ مانگ رہے جنت، اور جنت میں بھی ایسا نہیں، میرا ساتھی بننا چاہتے ہیں، میرا پڑوسی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہا تم میری مدد کرو کثرت سے نماز پڑھ کر کے۔ تم میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو، میرا قریب بننا چاہتے ہو، جنت میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے نفل نماز کی پابندی کرو۔ بلال حبشی کو جانتے ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ حبشہ کے تھے، کالے کلوٹے تھے، وہاں سے مکہ آئے، غلام بنائے گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ معراج کی رات میں یاد رہے، معراج کی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ آگے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، بلال کی چلنے کی آواز آگے آ رہی. پوچھا ہے کس کی آواز ہے؟ کہا ہے بلال حبشی کی آواز ہے. اللہ اکبر. کیا آخر ان کی نیکی کیا تھی؟ سوچو صحیح. نبی کے آگے چل رہے، نبی کے آگے چل رہے، ان کی آواز نبی کے آگے ہے. ان کی نیکی کیا تھی؟ ان کا اخلاق کیا تھا؟ ان کا عمل کیا تھا؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جب میں واپس آیا، بلال سے پوچھا ہے بلال بتاؤ تمہاری کیا نیکی ہے کہ تم جنت میں میرے آگے چل رہے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی نیکی نہیں ہے، بس میری ایک ہی نیکی ہے کہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دن بھر وضو سے رہوں، اور جب بھی وضو بناتا ہوں، جب بھی چاہے دن ہو کہ رات، میں 2 رکعت نماز کی پابندی کرتا ہوں، نوافل کی پابندی. جب بھی میں دنوں رات میں کسی بھی حصے میں وضو بناتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ وضو سے رہوں، جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ میری ایک نیکی ہے. دیکھیے کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے، کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے، کثرت سے اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے ان کو کیا سے کیا مقام ملا. تھے کیسے، تھے کہاں کے، آئے کہاں سے، مقام ان کا کتنا اونچا ہوا. تو یہ 5ویں چیز معلوم ہوئی کہ نبی کا پڑوسی بننا اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کثرت سے سجدہ کرو، نفل نماز کی پابندی کرو. اس سے تم اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرو گے اور جنت کے رسول کی پڑوسی بن جاؤ گے. آخری چیز جو آپ کے خطبے میں ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا. بچوں کی تربیت کرنا. آج ہمارے اثر میں بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم جاتا ہے کہ بیوی کے پیٹ میں، کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، اس کو حمل ثابت کرا دیتے ہیں. بچی مطلب پسند نہیں ہے آج کے معاشرے میں. کیوں؟ شادیاں مشکل ہو گئی، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کے بندو بیٹیاں نعمت ہیں، بیٹیاں یہ نعمت ہے، یہ ہماری نیکی ہے. اس حدیث کو پڑھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آل جاریتین حتى تبلغ، جو آدمی 2 بیٹیوں کی تربیت کرے، جن کو اللہ نے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، جن کو اللہ نے 2 بیٹی دی ہے، وہ بیٹیاں بڑھتے بڑھتے بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، اور باپ اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، دوا علاج کر رہا ہے. باپ نے کبھی بیٹی سے نفرت نہیں کی، بیٹی پانے پر خوش ہوا اور بیٹی کی تربیت کی، اس کو دین اور اخلاق کی تعلیم دی، یہاں تک کہ بڑی ہو گئی. بڑی ہونے کے بعد جب جو اس کے تقاضے ہوتے، شادی بیاہ ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جاء یوم القیامت انا وابن اصابعہ. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا جو باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے والا ہے وہ کل قیامت دن آئے گا. کل قیامت دن وہ آئے گا، کس کے ساتھ ہوگا؟ کہا میں اور بیٹیوں کی تربیت کرنے والے دونوں اس طرح ہوں گے. آپ نے انگلیوں کو سمیٹ لیا، آپ نے انگلیوں کو سمیٹ لیا. معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹی کی نعمت سے نواز دیا، جس کو 2 بیٹی مل گئی اور اس 2 بیٹی کی تربیت کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو پردے کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، نمازی بنایا، وہ بڑی ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اتنا کام باپ نے کر دیا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کون ساتھ میں ہوگا؟ جو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا ہو، بیٹیوں سے محبت کرنے والا ہو، بیٹیوں کے کام آنے والا ہو. ہم اور آپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. سوچیے وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2-4 بیٹیوں سے نوازا ہوگا. تو ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر امن و امان کے اندر رکھے اور آخرت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اور جنت میں داخلہ ایسے ہی نہیں بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے کہ ہم نبی کے پڑوسی بنیں، نبی کے قریب بنیں، نبی کے ساتھ رہنے کی ہم دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.